عبادت ہو رہی لیلۃ القدر کی پہلی رات، اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی۔ گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے، تلوار نکلے تو آواز ہوتی ہے۔ آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا، بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا، علی کی آواز آئی، عباس ٹھہر جاؤ۔ میں نے یہ 2 سال پہلے فقرہ پڑھا تھا لاہور میں، ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا، وہ یہیں لکھا گیا، وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا۔ علی بھی عباس کو روک دو، غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا۔ جیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں 4 گھوڑے سوار کھڑے، انہوں نے نقابیں کی ہوئی، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکابیں پکڑی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہوئی، اور چہرے پہ نقاب۔ علی نے فرمایا کون؟ انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی، تلواریں نیاموں میں ڈالی، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہاتھ چومو، کسی نے پاؤں چومے۔ پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا، دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی، تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر۔ علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے؟ آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ یہ اگلا فقرہ یاد رکھنا، علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی، وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا۔ مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو۔ مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا مولا 18 ہو گئی۔ آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے رہ گئے۔ مولا امام حسن کو وصیت کیوں لکھوائی؟ مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو، ہم پہ آرام حرام ہے۔ مولا تو گھر میں رہے، ہم پہرا دیں۔ مولا تو مسجد میں رہے، ہم پہرا دیں۔ کس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے؟ علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، تم نے اپنے امام سے پیار کیا، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو۔ جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا، ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا، روتا تھا۔ علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا، جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہمیں خدا حافظ کہا۔ حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا، میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر، تو علی کا سپاہی ہے، کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے؟ کہتے بیوی روؤں نہ تو کیا کروں، زمانہ دشمن ہے، علی نے وصیت لکھوا دی ہے، میں پہرا دینے گیا تھا، علی نے خدمت قبول نہیں کی، علی نے نوکری قبول نہیں کی، علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا؟ حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر مارا گیا، زینب و کلثوم یتیم، ماتم علی۔ ابن ملجم پہ لعنت، ابن ملجم پہ لعنت۔ آج 19ویں رمضان مبارک ہے اور آج ہی کا سویرا تھا جب سر علی پر ضربت کا وار ہوا۔ ظالم نے سر اقدس پر زہرآلود تلوار لگائی، بیٹے موجود تھے، بھتیجے موجود تھے،
گلیم جس کو کمل کہتے ہیں، فارسی میں گلیم کہتے ہیں، مولا علی کو لٹایا، وہ ہاتھوں پر لیے ہوئے، بڑا گھر موجود تھا، بے شک بہت بڑا ظلم ہوا، مگر علی اس بیار میں اکیلے نہ تھے، تنہائی تو کسی اور ہی کے لیے لکھی تھی، ہاتھوں پر لیے ہوئے بیٹے اور بھتیجے اور خاندان والے بیت الشرف کی طرف چلے، اور روتے ہوئے نمازی اور چاہنے والے ساتھ، امام حسن علیہ السلام ساتھ تھے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو بلایا، کہا بیٹا اب ان لوگوں سے کہو اپنے گھر واپس جائیں، اس لیے کہ تمہاری بہنیں تڑپ رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا ان کی بے قراری کی آوازیں ان تک پہنچیں۔ میں کہوں گا یا علی، بہنیں تڑپ ضرور رہی ہوں گی مگر گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، ذرا کوفے میں آ کے دیکھیے آپ کا پورا کنبہ رسیوں میں جکڑا ہوا بازاروں میں تشہیر ہو رہا ہے۔ گھر پر لائے اور جراح کو طلب کیا گیا۔ جراح نے زخم سر دیکھ کے امام حسن سے الگ عرض کر دیا کہ مولا اب آپ کے بابا بچنے والے نہیں، اس لیے کہ ایک تو زخم بہت گہرا ہے، اور اگر زخم مندمل بھی ہو جائے تو یہ بچیں گے اس لیے نہیں کہ جس ظالم نے تلوار لگائی تھی اس کو زہر میں بجھایا ہے، اور زخم کے اوپر زہر کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں، زخم سر پر آثار زہر نمایاں ہو چکے ہیں، لہذا اگر زخم سے بچ بھی جائیں تو زہر جو ہے وہ اپنا کام کر دے گا اور ان کی زندگی اب نہ بچے گی۔ سارا دن وصیتوں میں گزرا، شام کا وقت آیا اور شام کے وقت امام حسن نے ایک جامع شیر اپنے باپ کی خدمت میں پیش کی۔ دنیا میں کاش انسانیت علی کو غور سے دیکھے تعصب کے پردے ہٹا کے، تو سمجھ میں آئے گا کہ علی کون تھے۔ انسانیت کا جو تاج ہے اس کے جگمگاتے ہیرے کا نام علی ہے۔ جامع شیر پیش کیا بیٹے نے، بیٹے کو دیکھا، کہا اور بیٹا ابن ملجم کے واسطے بھی کچھ انتظام کیا، اور قبل اس کے کہ امام حسن کو جواب دیں فوراً ارشاد فرمایا کہ بیٹا تجھے میرے حق کی قسم ایسا ہی ایک جام میرے قاتل کے واسطے بھی لے گا۔ میں کہوں گا ایک قاتل کو جامع شیر پلانے والے علی، تاریخ عالم، تاریخ انسانیت آنکھیں کھول کے دیکھے کہ علی کیا تھے۔ دشمنوں کو دودھ پلا پلا کے پالنے والے، آستین کے سانپوں کو دودھ پلانے والے، کیا بیٹا تجھے میرے حق کی قسم ایسا ہی ایک جام ابن ملجم کے واسطے بھی لے جا۔ شاید تاریخ انسانیت میں یہ پہلی اور آخری آواز ہے کہ جو کوئی اپنے قاتل کے لیے اس طرح سفارش کر رہا ہے۔ لیکن دنیا نے اس کا جواب آپ جانتے ہیں کیوں کر دیا؟ جب اسی علی کا بیٹا اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کے لیے پانی مانگ رہا، اسی علی کا پوتا، اس کا بھی نام دادا کے نام پر علی ہے، وہ شیرخوار ہے، اس کی غذا ہی دودھ ہے، وہ 6 مہینے کا ہے، مگر دودھ تو دودھ اس کو 3 دن سے پانی میں اثر نہیں آیا ہے، اب پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ اس کا باپ اس کو لاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ عزیزان گرامی، کیا اب بھی سمجھ میں نہ آئے گا دنیا کی تو کب سمجھ میں آئے گا؟ اور اب بھی انسان فیصلہ نہ کرے گا تو اب کون سی نئی تاریخ آئے گی فیصلہ کرنے کے لیے؟
کہ دو اسلام ہیں دنیا میں. ایک وہ اسلام ہے جو قاتل کو جامع شیر بھیجتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو پانی کے سوال کے جواب میں تیر مارتا ہے. قاتل کو جامع شیر دینے والا اسلام علی کا اسلام ہے، اور 6 مہینے کے بچے کو پانی کے جواب میں تیر مار دینے والا اسلام دشمنان علی کا اسلام ہے. انسان کو اختیار ہے، جس اسلام کو پسند کرے اس اسلام کو اپنی آخرت کے واسطے قبول کر لے، چاہے قاتل کے ساتھ سلوک کرنے والے اسلام کو، اور چاہے 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارنے والے اسلام. علی نے اپنے قاتل کے واسطے جامع شیر بھیجا، اور آج کی رات علی کی زندگی کی آخری رات ہے، اس لیے کہ کل کی رات جب آئی تو مولا علی کا دنیا سے سفر ہو گیا. آئیے ہم تعزیت سے یا رسول اللہ تعزیت لیجیے، اے جناب سیدہ تعزیت لیجیے، اے امام حسن حسین تعزیت لیجیے، اے شہزادی زینب و ام کلثوم تعزیت لیجیے، اور اے ہمارے آقا و مولا عباس ان غلاموں کی تعزیت لیجیے، آپ کے بابا کو ظالم.